امام اہل سنت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اگر کسی کو بیان کرنے کا کہا جائے نا تو بیان کرنے والا پرابلم میں آ جاتا ہے، تذبذب میں آ جاتا ہے کہ کیا بیان کروں۔ اللہ نے اتنی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بلند مقام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ایسی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں جب بیان کرنے لگے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن کے واقعات بیان کریں، اعلیٰ حضرت کی ذہانت بیان کریں، آپ کا حافظہ بیان کریں، آپ کا علم بیان کریں اور قرآن کا ترجمہ بیان کریں، آپ کا عشق رسول بیان کریں، آپ کا خوف خدا بیان کریں، آپ کا نمازوں اور جماعت کی پابندی بیان کریں، آپ کا والدین کا ادب بیان کریں، آپ کا آل رسول سے پیار بیان کریں تو کیا کریں؟ اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو شاعر نے لکھا نا، بہت کمال کی بات لکھی۔ وہ فرماتے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کمال کی ہستی ہیں۔ پہلے تو میں ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کرتا ہوں اور پھر آتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ایک عظیم پہلو کی طرف۔ ایک گویا تعارف یہ ہے، مختصر جھلکیاں آپ کی زندگی کی یہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم ہفتے کے دن ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا۔ اسی عمر میں یعنی 4 سال کی عمر میں آپ عربی نہیں تھے، مگر عربی زبان میں آپ نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اچھا، پھر 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ایک بڑے مجمع میں بڑا تفصیلی مفصل بیان فرمایا۔ 6 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن یعنی 14 سال کے نہیں ہوئے تھے، 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا درس نظامی کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اور صرف درس نظامی کمپلیٹ نہیں کیا، اسی عمر میں آپ کے والد صاحب نے آپ کو افتاء یعنی فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی تھی، مفتی کا منصب عطا فرما دیا۔ 14 سال سے بھی کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں دی تھی۔ لوگ کہتے فلاں جینیس ہے، فلاں جینیس ہے۔ اگر آج بڑے بڑے علماء جب اور بڑے بڑے اسکالرز اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت سپر جینیس تھے، اللہ نے کیسی صلاحیت عطا کی تھی۔ آگے چلیے، 19 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت کا سنت نکاح ہوا، آپ کی ازدواجی زندگی شروع ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی اپنی حیات طیبہ میں 23 سال کی عمر میں پہلی بار اور 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے روانہ ہوئے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اعلیٰ حضرت نے 68 سال کی عمر میں اپنی آخری وصیتیں لکھوائیں۔ جمعہ کا دن تھا، اذان جمعہ کے وقت علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری 28 اکتوبر 1921 سن عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن جب اذان جمعہ ہو رہی تھی، 68 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے اللہ کریم ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اب یہاں پر 68 سال کی زندگی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے یہ حساب کیا کہ 68 سال کی زندگی میں دن کتنے بنتے اور ان دنوں میں گھنٹے کتنے بنتے ہیں، اور ان گھنٹوں کے اندر اگر کوئی کام کرے تو وہ کتنا کام کر سکتا ہے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت کے کاموں کو سامنے رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں، آپ کے فتاوی، آپ کے علمی کاوشوں کو سامنے رکھتے ہیں تو علماء کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ 68 سالہ زندگی کا کام نہیں ہے، یہ کئی 100 سال درکار ہیں کہ اتنا بڑا علمی کام کر کے جایا جائے۔ مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ بظاہر تھوڑی سی زندگی تھی مگر دین کا بہت بڑا کام کر گئے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ اگر میں سیدی اعلیٰ حضرت کی پوری سیرت بیان کرنے کی کوشش کروں، اول تو بیان کر نہیں سکتا، اور کوشش بھی کروں تو شاید کئی دن درکار ہیں، اور
علم پر بات کرنا، اعلیٰ حضرت کی ذہانت اور آپ کے فتاوی پر بات کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ آئیے ہم اعلیٰ حضرت کے اس وصف کی بات کرتے ہیں جس کے بغیر اعلیٰ حضرت کی ذات کا تعارف مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ اعلیٰ حضرت وہ عظیم ہستی ہیں۔ دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کوئی چیز تعارف بن جاتا ہے، فلاں غصے والا ہو تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ شخص، فلاں کے اندر کوئی اور وصف ہوتا ہے، اچھا وہ، اس کے نام کے ساتھ اس کی عادت اس کا تعارف بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت وہ ہیں 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں ابھی وہ تعارف پیش کروں گا، آپ نام پیش کر دیں گے۔ ساری دنیا میں ایک نعرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، یعنی آپ کی زندگی کا تعارف ہی یہ بن گیا کہ بس نبی پاک کے عشق میں زندگی گزاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو ساری زندگی پھیلایا، نبی پاک کے فرمان کو سب سے اولین فوقیت دی، اور زندگی کیسی گزاری خود ہی اپنے شعر میں لکھتے ہیں نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس یہی فوکس رہا ساری زندگی کہ نبی پاک راضی ہو جائیں، کیونکہ یہ راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت تو گئے ہیں مگر آج بھی ہمارے لیے وہ تحریریں اور وہ باتیں چھوڑ گئے ہیں کہ آج بھی پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک سے محبت کیسے کی جاتی ہے اعلیٰ حضرت آج بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ گویا عشق رسول کا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے اعلیٰ حضرت کہ خود دنیا میں بظاہر تشریف فرما نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو سیکھنا ہے کہ نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے، آقا پر اپنا سب کچھ فدا کیسے کرنا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو، اعلیٰ حضرت کی شاعری کو، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھنا شروع کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ عاشق رسول کی زندگی کیسی ہوتی ہے، فنا فی الرسول، نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کیسے کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری پر بات کریں، یاد رہے شعر لکھنا اور خاص طور پہ نعت کا شعر لکھنا یہ آسان نہیں ہے۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ یہ تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے تو بندہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، تھوڑی سی کمی کر دے تو نبی پاک کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ ایک بڑی پیرالل اور ایک بڑی جس کو آپ کہیں بیلنس طریقے سے نعت لکھنا ہوتا ہے جو ہر کسی کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارا علم دین درکار ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے نعتیہ کلام کے بارے میں خود کیا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، قرآن کے ذریعے کہتے ہیں میں نے نعت گوئی سیکھی ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کئی اشعار ایسے ہیں جو یا تو کسی آیت قرآنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کسی حدیث پاک یا کسی قرآنی واقعے کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ آئیے میں چند آپ کو باتیں بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اب ذرا اس شعر کا پہلے مطلب بتا دیتا ہوں، لیکن یہ کہاں سے لیا اعلیٰ حضرت نے؟ اس کا مطلب بنتا ہے حضور میں مومن ہوں اور آپ مومنوں کے لیے تو رؤوف و رحیم ہے، حضور میں بھکاری ہوں اور آپ فقیر کے لیے تو خوشی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ کے در پر کوئی آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ سبحان اللہ، یہ کہاں سے اعلیٰ حضرت نے لیا؟ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور منگتا کو نہ جھڑکو، یعنی اے محبوب تمہارے در پر کوئی فقیر آ جائے اسے واپس نہ لوٹانا۔ تو اس آیت قرآنی کی طرف اشارہ ہے، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، کہ جب میں بھی منگتا ہوں تو میری بھی جھولی آپ نے بھرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، چلے ذرا طرز میں بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے
کریموں کے در کی ہے. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں، نعت لکھ رہے ہیں مگر کیا اشارہ کر رہے ہیں قرآن کی آیت کی طرف. ہو سکتا ہے کئی بار یہ شعر سنا ہو اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. یہ جاؤ کا معنی کیا ہے؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت کا قرآن فہمی. سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ اشارہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ جاؤکا قرآن میں یہاں موجود ہے. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب ترجمہ کنز الایمان سنو. یہ کنز الایمان بھی اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا. کیا لکھتے ہیں؟ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں. جاؤ کا، اے محبوب تمہاری دربار میں آ جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اب اس شعر کا مطلب سمجھو. آقا مجرم ایسے ہی نہیں آئے، قرآن نے کہا ہے جاؤ کا گواہ ہے. آقا جب قرآن کے کہنے پر آ گئے ہیں تو پھر رد کیسے ہوگا؟ پھر خالی کیسے جائیں گے؟ رد کرنا کریموں کا طریقہ نہیں ہے. حضور پھر تو آپ ضرور عطا فرمائیں گے. ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں نا، آپ لکھتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ارے نبی پاک کے در پر جا کر بھیک مانگنے کا راستہ تو قرآن بتا رہا ہے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر وہ کہتے ہیں سونے میں تولنے کے برابر ہے. اب دیکھو حدیث پر کیسی نظر تھی، احادیث پر اشعار کیسے لکھے. سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، ہم سب بہت سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اب معطی کہتے ہیں عطا کرنے والا، قاسم کہتے ہیں بانٹنے والا. ٹھیک ہے شعر تو بڑا پیارا ہے مگر رب معطی ہے، نبی پاک بانٹنے والے قاسم ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت کس طرح ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں. حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ وہ شعر جو مفتی اعظم ہند جو شہزادے اعلیٰ حضرت کے لکھتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے کا پیتے ہیں تیرے کا پیتے ہیں تیرے کا دریا کو کوزے میں بند کرنا، بہت بڑی بات کو بڑے مختصر الفاظ میں بیان کر دینا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھو، بڑے بڑے واقعات ہوئے، تاریخی واقعات ہوئے اور کس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے اس کو قلم بند فرمایا. حدیبیہ کا موقع، ٹھیک ہے، نبی پاک کے ساتھ 1500 صحابہ کرام ہیں. احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت ساری جگہوں پر جگمگا رہا ہے، علماء بھی موجود ہیں. ایسا موقع آ گیا کہ صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں تھا، پیاس کی شدت تھی. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا عقیدہ، یقین اور بلیف دیکھو کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، نبی پاک کے در پر آ جاتے تھے. بھائی پانی چاہیے تھا تو مل کر کوئی کنواں کھودتے نا،
نبی پاک کے پاس آ کر کہتے ہیں حضور پانی نہیں ہے، حضور پیاس کی شدت ہے، کرم کیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو، سب اپنے اپنے برتن سے جتنا بھی پانی ہے، چھاگل ہے، مشکے ہیں، کسی برتن میں پانی ڈالو۔ سارے صحابہ کرام کے پاس جتنا جتنا پانی تھا ایک برتن میں جمع کیا۔ راوی لکھتے ہیں اتنا پانی بھی جمع نہیں ہوا کہ ایک برتن بھر جاتا۔ 1500 صحابہ نے پانی جس کے پاس جتنا تھا اب وہ ڈالا۔ جانور بھی تھے، صحابہ بھی تھے، سب پیاسے، نماز بھی پڑھنی تھی، وضو بھی کرنا تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے کیا کمال کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا۔ راوی لکھتے ہیں 5 انگلیوں سے، نبی پاک کی 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے۔ کتنا پانی؟ 1500 صحابہ نے پانی پیا، پانی برتن بھی بھر لیے، وضو بھی کیا، جانور بھی سیراب ہو گئے۔ علماء بیٹھے حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں اگر اتنا جوش تھا اس پانی میں 1,00,000 صحابہ ہوتے تو وہ ان سب کو پورا ہو جاتا۔ علماء ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث چلتی ہے کہ دنیا کا سب سے مقدس پانی کون سا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آب زمزم ہے، علماء جواب دیتے ہیں نہیں، آب زمزم تو حضرت اسماعیل کے قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا۔ سب سے زیادہ مقدس پانی وہ ہے جو نبی پاک کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا۔ ان صحابہ کی قسمتوں پر ہماری جانیں قربان جنہوں نے وہ پانی نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، اتنا پیارا معجزہ، سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اس پورے واقعے کو کس پیارے انداز میں لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ اللہ اکبر۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، بھوک سے بیتاب تھے، اصحاب صفہ جتنے تھے بڑے غریب تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی بھوک تھی، اتنی بھوک تھی کہ پیٹ کمر سے لگ گیا تھا اور تمنا یہ تھی کہ کوئی کھانا کھلا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کھڑا ہو گیا، جا کے ایک شرعی مسئلہ پوچھا، نیت یہ تھی مسئلہ بھی بتائیں گے، میری کیفیت بھی دیکھ لیں گے، شاید کھانا کھلا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ تو بتایا مگر خود تشریف لے گئے۔ اب نبی پاک تشریف لائے، آقا آئے مجھے دیکھ کر مسکرائے، سبحان اللہ، نبی پاک تو دل کی حالت بھی جان لیتے ہیں نا۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ پیارے آقا حضرت ابو ہریرہ کو اپنے گھر لے گئے، گھر جا کر پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ امہات المومنین میں سے کسی نے عرض کی حضور ابھی ابھی ایک صحابی آپ کے لیے دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بات طویل ہو جائے گی مگر اشارہ دیتا ہوں، نبی پاک کا گھرانہ ہے، میرے آقا کا گھر ہے، مگر کھانے پینے میں ایک دودھ کا پیالہ ہے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اے نبی پاک کے غلاموں، آج ہمارے گھروں میں کتنی چیزیں ہیں مگر پھر بھی شکوہ ہے، پھر بھی ناشکری ہے، تھوڑا کاروبار کم ہو جائے، پسند کا کھانا نہ بنے، آج اپنی پسند کی چیز نہ ملے، تھوڑا نقصان ہو جائے، حالانکہ فریج بھرے ہیں، کبٹس بھری ہیں، جیبوں میں پیسے ہیں مگر زبان پر شکوے ہیں۔ یہ انداز اللہ والوں کا نہیں، نبی پاک اور صحابہ کا یہ انداز نہ ہوتا۔ کاش یہ بھی ہم سیکھتے جائیں کہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے بن جائیں۔ اب سنو، نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ ایسا کرو سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ وہاں 70 صحابہ تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم میں سے بھی کسی کو بڑی بھوک لگی ہو اور ہمیں کوئی کہے جناب آپ ہی دیگ پر کھڑے ہو کے کھانا کھلانا شروع کر دیں، بندہ کہے پہلے مجھے تو کھلاؤ پھر دوسروں کی باری آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے، ایک پیالہ، 70 صحابہ، سب کئی دن کے بھوکے ہیں، میری باری کب آنی ہے؟ بہرحال نبی پاک کا حکم تھا، 70 صحابہ کو بلا کے لے آئے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب سب کو دودھ پلاؤ۔ کہتے میں ہی باری باری سب کے پاس پیالہ لے کر جانے لگا، صحابہ بڑے بھوکے تھے، ان کو بڑی ضرورت تھی۔ بسم اللہ پڑھ کر ایک ایک صحابی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ میں دیکھتا جا رہا تھا کہ صحابہ کے پیٹ تو بھر رہے ہیں مگر پیالے میں دودھ کم نہیں ہو رہا ہے۔
ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا. اب میری باری آئی, نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. کہتے ہیں میں تو پہلے ہی انتظار میں تھا, بسم اللہ پڑھی اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا رچ کے دودھ پیا. نبی پاک کو عرض کیا حضور یہ میں نے پی لیا ہے. فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. دوبارہ پیالے میں منہ لگایا اور پیٹ بھر کے کیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب پیالہ واپس کرنے لگا آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. تیسری بار پیالہ منہ سے لگایا, پھر پیٹ بھر کے پیا. اب جب چوتھی بار آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, میں کہتا ہوں حضور بس اب میرے اندر جگہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا, بسم اللہ پڑھی اور وہ دودھ خود نوش فرما گئے. اللہ اکبر, یہ کیسا معجزہ ہے. ایک دودھ کا پیالہ ہے, 70 صحابہ کرام ہیں, سب کا پیٹ بھر جاتا ہے. میرے آقا معجزہ دکھائیں, بریلی کے تاجدار کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. سنو اس پورے واقعے کو, میرے رضا نے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا. صرف بیان نہ کیا بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کر لیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر. فارسی میں شیر کہتے ہیں دودھ کو, جام کہتے ہیں پیالے کو. کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ارے 70 صحابہ نے دودھ پیا اور پھر بھی پیالہ ویسے کا ویسے تھا. ابو ہریرہ ہمیں بھی بتاؤ وہ پیالہ کیسا تھا. کس کس حدیث اور کس کس نبی پاک کے کمال کی طرف میں بتاؤں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں خوبصورت انداز میں بیان نہ کیا ہو. اللہ اکبر, جمعے کا دن تھا, میرے آقا منبر پر خطبہ دے رہے تھے. مدینے میں بارش نہ ہو رہی تھی, صحابہ بڑے پریشان تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے, عرض کرتے حضور کرم کیجئے. حدیث کا مضمون ہے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, ہم بھی پیاسے, مویشی بھی پیاسے, حضور کھیتیں بھی سوکھ رہی ہیں, کرم کیجئے, بارش ہونی چاہیے, دعا فرمائیے. اب میں پھر وہی سوال کرتا ہوں, ارے بارش چاہیے تھی صحابہ کو, مگر مانگ کس سے رہے ہیں, التجا کن سے کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں نا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. صحابہ جانتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے اللہ کے حبیب وہ ہیں, اگر انہوں نے دعا کر دی تو کام بن جانا ہے. سنو حدیث کے الفاظ ہیں, آسمان پر کہیں بادل نہ تھے, بالکل کھلا آسمان تھا. اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے, دعا کرنا شروع کی. صحابہ کہتے ہیں پہاڑوں کی طرح بادل آنا شروع ہو گئے. دعا کے دوران بادل آئے اور اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ نبی پاک ابھی نیچے نہ اترے منبر پر, آقا کی داڑھی سے بارش کے قطرے گرنا شروع ہو گئے تھے. اچھا بارش تو شروع ہو گئی, آقا نے جو دعا کی تھی, جمعہ بارش, ہفتہ بارش, اتوار بارش, پیر بارش, منگل بارش, بدھ کے دن بارش, نان اسٹاپ. اگلے جمعے کو پھر پیارے آقا جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. روایتوں کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے, کہ حضور کرم کیجئے, بارش رکوائیے, حضور ہم ڈوبنے لگے, مدینہ اب بہت پانی ہو گیا. ارے صحابہ کا عقیدہ دیکھو, بارش چاہیے تو آقا کے در پر, بارش رکوانی ہے تو آقا کے در پر. اب سنو میرے آقا کی اتھارٹی, اب دیکھو نبی پاک کو رب نے کیا مقام دیا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بندہ یہ دعا کرے یا اللہ بارش برسا دے. ہم یہ بھی کبھی کبھی دعا کرتے یا اللہ بارش رک جائے, بہت ہو گئی. اللہ کے حبیب کو رب نے اختیار کیا دیا, اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور کیا کہتے ہیں, اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسے, ہم پر نہ برسے. راوی کہتے جدھر جدھر آقا کی انگلی کا اشارہ جاتا بادل کٹتا جاتا, بادل کٹتا جاتا, بادل دور ہوتا جاتا. مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا, مدینے کے اوپر آسمان خالی ہے. دور دور سے صحابہ آ کر بتاتے آس پاس بارش ہو رہی ہے, مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے. ارے سبحان اللہ, میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہے. کیا پیاری التجا کرتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آقا جن ہاتھوں سے آپ نے مدینے کو جل تھل کر دیا تھا, ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ عطا کر دیجئے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جن کو
सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए। आका जिनको सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। अल्लाह अकबर। किस किस आला हजरत के अंदाज की मैं बात करूं। अब ये तो बात हुई कुरान और हदीस के हवाले से। अब सैयदी आला हजरत जब नबी पाक का सरापा बयान करते हैं, जब किसी का कोई आशिक होना तो उसकी याद में ही गुम रहता है। देखो आला हजरत किस तरह नबी पाक की याद में गुम रहा करते। चेहरा अनवर आला हजरत कैसे बयान करते हैं। कहीं तो लिखते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना सुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। और जब सलातो सलाम लिखते हैं तो नबी पाक में पूरे जिस्म की बात नहीं करता, बात तवील हो जाएगी। अगर चेहरे की बात करें तो बालों से जिक्र करते हैं। लैलतुल कद्र से मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। आंखों की बात करते हैं तो लिखते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। बीनी मुबारक की बात करते हैं, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। जब लबों की बात करते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब दहने मुबारक की बात करते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, उस खुदा भाग की सूरत पे लाखों सलाम। आका की रंगत कैसी, लिखते हैं जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। तो प्यारे आका के औसाफ, नबी पाक की शान को बयान कैसे किया। अल्लाह अकबर। शुआरा जो होते हैं ना, वो जब भी खूबसूरती की बात करते हैं तो चांद की और सूरज की बात जरूर करते हैं कि चांद बड़ा खूबसूरत है, आसमान का हुस्न चांद से है। पूछो आला हजरत से कि चांद कितना हसीन है। आला हजरत चांद से बात कई बार करते हैं। आला हजरत एक बार तो चांद को क्या खूब लिखते हैं कि चांद चौदहवीं के चांद तो बड़ा खूबसूरत है, मगर तुझ पर कुछ दाग भी हैं, और देख तुझसे गलती हो गई। नबी पाक जो है ना, वो तेरे करीब से तो गुजरे थे, हैं? आका तेरे करीब से शबे मेराज गुजरे थे। आका के जो कदमों की खाक थी ना, अगर उठाकर चेहरे पर मल लेता तो तेरे दाग धुल जाने थे। अब ये मैंने मफहूम पहले बयान कर दिया ताकि अब शेर सुने तो ईमान ताजा हो जाए। आला हज़रत लिखते हैं, सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर उनके रह गुजर की। उठा न लाया कि मल पे मल ले ये दाग सब देख ना मिटे थे। अच्छा आला हज़रत कहते हैं तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं ना आसमान पर। कभी मदनी काफिले में गांव में जाते हैं ना तो तारे बड़े प्यारे लगते हैं, शहरों में तो नजर नहीं आते, मगर गांव में तो ऐसा लगता है नूर की चादर है। मगर जो सरकार के इश्क में फिदा होना, उसको हर चीज में आका का हुस्न ही याद आता है। कहते तारे ऐसे ही रोशन नहीं है, ये इतने खूबसूरत ऐसे थोड़ी हो गए। मेरे आका मेराज की शब दूल्हा बनाए गए थे। आका को जो गुस्ल दिया गया ना, उस गुस्ल मुबारक के कतरे टपके थे, तारों ने संभाल के वो कतरे संभाल लिए थे। ये उसी की रोशनी है जो नजर आ रही है। आप लिखते हैं, वही तो अब तक चलक रहा है, वही तो जो बनटमक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए। क्या बात है आला हज़रत है, ये है इश्क। हर बात में अपने हबीब की याद। कहते जन्नत बड़ी खूबसूरत है, मगर आओ मैं बताता हूं जन्नत का रंगो रोगन किससे बना, ये जन्नत की खूबसूरती किस लिए है। आला हज़रत कहते हैं आका को जब तलवे मुबारक धोए गए थे ना, नबी पाक के मुबारक तलवों का जो धोवन था, उसी को जन्नत का रंगो रोगन बना दिया गया है। और ये जन्नत का हुस्न आका के कदमों की बरकत से है। क्या लिखते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन,
نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے۔ یہ جو چاند والا حضرت نے کہا نا کہ نبی پاک سے خیرات لے، ان کے قدموں کو خاک کو چہرے پہ مل لے، یہ ایسے ہی نہیں کہا۔ میرے آقا کتنے حسین تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں 14ویں رات تھی، باہر نکلا اور میں نے دیکھا چاند بہت خوبصورت جگمگا رہا۔ میں نے چاند کو دیکھا اور دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ فرما ہے۔ میں نے آقا کو بھی دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک کو دیکھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت تطبیق، بہت خوبصورت کمپیریزن بیان کیا کہ چاند سے زیادہ میرے آقا کیسے حسین ہیں۔ سنو، چاند کے بارے میں تو ہم یہ سنتے ہیں نا کہ چاند 3 راتوں میں چمکتا ہے، 13، 14، 15 پورا ہوتا ہے نا۔ میرے آقا کا جلوہ جو ہے پورا مہینہ، پورا سال اور ساری زندگی چمکتا رہا۔ چاند رات میں چمکتا ہے، نبی پاک کا چہرہ دن میں بھی چمکتا ہے، رات میں بھی چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، چاند جسموں پر چمکتا ہے، اللہ کے حبیب کا نور جسموں پر اور دلوں پر بھی چمکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ کیا کمال کی بات لکھ گئے، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ اکبر، میں بیان کرتا جا رہا ہوں، یقین کرے پیچھے دماغ میں شعروں کا انبار آتا جا رہا ہے کہ یہ بھی پڑھ دوں، یہ بھی بتاؤں، یہ بھی بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت ایک ایسا موضوع ہے، اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت کمال آپ کا ایک اور بتاؤں، 100 سال ہو گئے مگر آپ ایک پیرامیٹر ہے، آپ ایک پیمانہ بن چکے ہیں، خاص طور پہ پاک و ہند جہاں دنیا بھر میں اردو بولنے والے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا نام لونا اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، چہرہ حشاش بشاش ہو جائے، طبیعت کھلی ہوئی نظر آئے، تو سمجھ لو دل میں عشق رسول کی شمع فروزاں ہے۔ اور اگر آج 100 سال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کا نام کسی کے سامنے لیں اور بندہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، ٹینشن چہرے سے ظاہر ہو، تو سمجھ لو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ یعنی آج بھی دشمنان رسول پر اعلیٰ حضرت بھاری ہیں اور عاشقان رسول کی دلوں کی دھڑکن ہیں۔ عاشقوں کے امام کی کیا بات ہے جب وہ آپ مدینے شریف جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں آپ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج بھی جب اعلیٰ حضرت کے کلام ساتھ ہوتے ہیں نا تو مدینے کا سفر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سکھاتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کہ کیسے مدینے جانا ہے، مدینے کا راستہ کیسا ہے، خود ہی بتاتے ہیں، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ مدینے کے زائر کو سمجھاتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ مدینے پہنچنے والے کو کہتے ہیں، پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں؟ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ ارے دنیا میں کوئی بندہ کسی سے بھیک مانگے، کسی سے سوال کرے، عزت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں دیکھو مدینے کی بھیک کا عالم کیا ہے۔ کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور آقا سے کتنا مانگے یہ بھی سکھاتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، گناہ یاد آئیں
تو عرض کیسے کرنا ہے اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور آقا تو کریم ہے تیری خود در گزرتی ہے ادب آتا نہیں آقا سے کیسے عرض کریں آقا ہم گواروں کے اتبار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں اللہ اکبر ہمیں جو آج مدینے کی حاضری سکھاتے ہیں جب خود مدینے گئے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی کیا تڑپ ہوگی کیا انداز ہوگا حج کر لیا اب یاد مدینہ نے ستایا قافلہ کب مدینے جائے گا کب مدینے جائے گا اسی تڑپ میں کلام لکھتے ہیں اور کیا کمال لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارہ دیکھو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو کمال کا شعر ہر شعری کمال کا ہے مگر مزے کو مزہ آ جائے گا آپ میں سے جو مکے گئے ہیں یا تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے ایک یو شیپ کی عمارت آپ نے دیکھی ہوگی جو کعبے کے ساتھ ہی ہے اس کو کہتے ہیں حتیم اس کے اندر کوئی چلا جائے وہ ایسا ہی ہے جیسے کعبے میں چلا گیا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو یو شیپ ہے نا یہ اس طرح کا جو اس کا جو ڈائمنشن ہے یہ ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے اس میں کوئی چلا جائے ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گیا ہے مادر فارسی میں کہتے ہیں ماں کو مہر کہتے ہیں گود کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم حتیم میں جاؤ تو ماں کی گود کا مزہ ملتا ہے مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم جن پہ ماں باپ فدا و کرم ان کا دیکھو ارے آقا تو وہ ہیں جن پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں اللہ اکبر آپ میں سے جو کعبہ دیکھ چکے ہیں ایک پرنالہ سونے کا پرنالہ ہے بارش کا پانی اس سے گزرتا ہے طواف کرنے والے بڑے شوق سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہوں گے کتنا پیارا ہے گولڈ کا ہے مگر عشق کی نگاہ سے میرے رضا نے دیکھا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں یہ پرنالہ کچھ بتا رہا ہے چلو آئندہ طواف کرنے جانا تو یاد رکھنا یہ پرنالہ اشارہ کرتا ہے کہ آقا کا روضہ ادھر ہے نبی پاک کا چہرہ اس طرف ہے جب امیر اہل سنت کے ساتھ طواف کی سعادت ملی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب اس پرنالے کے پاس قبلہ شیخ طریقت پہنچتے تو دائیں طرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سلام عرض کرتے ہوئے گزرتے سنو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں غور سے سن تو رضا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو یہ کیسا عاشق تھا جب یہ مدینے گیا ہوگا ان کی اپنی کیفیت کیا ہوگی روضہ رسول پر گئے اور دل میں تمنا تھی آقا کا جلوہ خواب میں تو دیکھا ہے اب بیداری میں دیکھنا ہے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کرنا ہے ساری رات صلاۃ و سلام پڑھتے رہے رات گزر گئی اب سرکار نے اپنے عاشق کو گویا آزمایا تھا عاشق کو تڑپایا بھی جاتا ہے تڑپ میں اضافہ ہو جائے اللہ اکبر اب اعلیٰ حضرت نے کلام کیا لکھا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغ بازار پر قدسی کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں لکھتے گئے اور آخر میں اتنی انکساری کی لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں آقا کے عشق میں اپنے آپ کو کتا تک لکھ ڈالا اللہ اکبر اب نبی پاک نے کیا کیا اپنے عاشق کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا کیوں اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کریں ہم اعلیٰ حضرت کے دیوانے کیوں نہ ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو یہ اتنا رضا کیوں کرتے ہیں بتاؤ نا ان جیسا کوئی ہے تو سامنے آئے اس طرح سرکار پر اپنا سب کچھ قربان کیا اب سنو اعلیٰ حضرت کے پاس لوگ آئے کہ حضور قریب ہی ایک ریاست ہے نان پارا وہاں کے نواب کی شان میں لوگ قصیدے لکھ رہے ہیں آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے نواب بڑا پیسے والا ہے وہ تحفے دیتا ہے آپ کو بھی کچھ مال مل جائے گا آپ کے بھی کچھ کام بن جائیں گے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ یار یہ تو اب سب سے ہی زبردست کلام لکھیں گے بڑے شاعر ہیں اور فرسٹ نمبر پر آئیں گے پیسے بھی انعام بھی ملے گا اعلیٰ حضرت نے واقعی کلام کا قصیدہ لکھا مگر کسی نواب کی شان میں نہیں اپنے آقا کی شان میں لکھا یقین کریں ون آف دا ماسٹر پیسز
आला हजरत के कलामों का शाहकार कलाम क्या लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह की कसम वक्त कम है, वरना एक एक शेर की मैं शरह करता, या ईमान ताजा हो जाए। इसके रसूल में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इशारा देता हूं, फूल जो होता है कांटा उसके साथ हो अच्छा नहीं लगता, शम्मा बड़ी प्यारी है, कैंडल जलाओ तो माहौल खूबसूरत हो जाता है, मगर उस कैंडल के अंदर, उस शम्मा के अंदर धुआं निकलता है, उससे मजा नहीं आता। आला हजरत कहते हैं आका वो नेमत है जिनके साथ कोई जहमत नहीं है, यही शम्मा, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, लिखते गए और आखिर में मक्ते में कमाल कर दिया। और यही मेरे आज के बयान का पैगाम है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आला हज़रत कहते करूं मदहे अहले दुवल रज़ा। दुवल कहते पैसे वाले, ऐ रज़ा में पैसे वालों की मदसराई करूं, मालदारों की चापलूसी करूं, इसलिए इल्म सीखा, इसलिए मैं दीनदार बना कि पैसे वालों की मदसराई करूं। सुनो, आला हज़रत कहते करूं मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम। खुदा की कसम ये बात याद कर लो, गदा कहते गुलाम, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं उसके लिए दीन बेचता फिरूं थोड़े पैसों के लिए, मैं मालदारों की चालूसी करूं। ये याद कर लो मीठे। अच्छा, यहां एक शायरी की खूबसूरती बता दूं कि रियासत कौन सी थी, नान पारा, और शेर में क्या कहते हैं, मेरा दीन पारा है ना नहीं है। नान पारा की तरफ इशारा भी कैसा किया, पारा है ना का मतलब रोटी का टुकड़ा, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है। अब आप आज ये पैगाम लेके जाना, आज हम जिंदगी तो गुजारते हैं, आला हजरत का जो ये पैगाम है ना, मैं गदा हूं अपने करीम। कारोबार में जब पैसे सामने आए ना, बड़े बिजनेसमैन भी बैठे हैं, बाज़ औक़ात बड़ा जबरदस्त सौदा आता है, झूठ बोल के करना पड़ेगा, थोड़ी सी मिलावट करनी पड़ेगी, थोड़ी डंडी मारनी पड़ेगी, है तो हराम लेकिन यार नफा बहुत बड़ा है। अगर ये पैसे कमाने का जी चाहे ना, तो ये शेर दोबारा पढ़ लेना, मैं गदा हूं अपने करीम। मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़े पैसों पर बेच दूं। गुनाह करने का जब जी चाहे, नबी पाक की सुन्नत के खिलाफ करने का जी चाहे, अपने आप को याद दिलाना, मैं गदा हूं अपने करीम का। मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं, आका सच्चे थे, मुसलमान कहलाने वाला आका का उम्मती कैसे किसी को धोखा दे। जब धोखा देने को जी चाहे, शैतान कहे मुकर जा अपनी बात से, तो अपने आप को याद दिलाना, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं आका का उम्मती हूं, मैं कैसे गलत कर सकता हूं। किसी के पैसे दबाने का जी चाहे, किसी पर जुल्म करने का जी चाहे, किसी का माल दबाने का जी चाहे, याद करना, मैं गदा हूं अपने करीम का, आका का उम्मती हूं। मैं कैसे किसी को धोखा दे सकता हूं, मैं कैसे किसी का दिल दुखा सकता हूं। तुम्हें गाली निकालने का जी चाहे, झगड़ा करने का जी चाहे, बदले के लिए आस्तीन चढ़ाने लगो, तो याद कर लेना, मैं गदा हूं अपने करीम का। आका तो पत्थर खाकर दुआएं देते रहे और मैं बदला लेने चला, मैं झगड़ा करने चला। सोचो, किसी को माँ बाप को सताने का, माँ बाप को तकलीफ देने का मौका आए, फौरन तौबा कर लेना, रुक जाना, मैं गदा हूं अपने करीम का। मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। इश्क़ रसूल तो यही है ना कि नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए, खाली नारा लगाने से तो इश्क़ रसूल नहीं होगा। इसी तरह घर में शादी आ जाए, हम हैरान हो जाते हैं कभी कभी, तो अच्छा खासा नेक नमाजी और उसके घर में नाच गाने, फंक्शन, बेहयाई, शराब, जुआ,
بندہ پکڑے اس کو، یار کی کیا کر رہے ہیں حاجی صاحب، آپ تو حاجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں. کہتے ہیں یار کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا. کدھر گیا تمہارا عشق رسول کہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرو گے؟ جب ایسا کوئی معاملہ آئے تو اپنے آپ سے کہنا میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. کیونکہ اگر اللہ کے حبیب ناراض ہو گئے نا، مجھے بتاؤ قبر میں ان کا دیدار کرنا ہے، کیا منہ دکھائیں گے، کیسے ان کا سامنا کریں گے، محشر میں شفاعت کس سے لینی ہے؟ سیدی اعلی حضرت بتاتے ہیں کہ نبی پاک کے سوا کوئی نہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کر ان کی رسائی ہے، لوگ جب بنائی ہے، کر آپ سنبھالے تو کام اپنے سور جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. سب نے صفے محشر میں دھتکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. آقا کے سوا کون ہوگا جس کے دامن میں جا کر چھپیں گے؟ اگر وہی ناراض ہو گئے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے رضا کا یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آقا نہیں بھولے ہمیں، خدا کی قسم نہیں بھولے. جب دنیا میں آئے رب حبلی امتی فرماتے رہے، ساری رات سجدے کرتے رہے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے. آقا کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی، اس وقت بھی امتی امتی کی صدائیں تھیں. محشر کے دن بھی ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، محشر کے دن بھی ہمیں بچائیں گے. امتی بھول گیا ایسا لگتا ہے، وہ نہیں بھولے. امتی بھول گیا، اس کا انداز، اس کے لباس، اس کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کا کاروبار، اس کا لائف اسٹائل سب کچھ اور ہے. آقا کو بھلا بیٹھا. ایسا نہ کرو، ان کو بھول گئے تو مر جاؤ گے، مارے جاؤ گے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سیدی اعلی حضرت کی سیرت کے ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اعلی حضرت کے عشق رسول کے صدقے اللہ مجھے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنا دے.